ڈیلی راؤنڈ اپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج 20 جنوری 2025 امریکہ میں ایک بہت اہم دن تھا۔ صدر ٹرمپ نے 47ویں صدر کے طور پر امریکہ میں جو حلف برداری کی تقریب کے ذریعے حلف اٹھایا، تو اس میں ایک بہت چھوٹا ایونٹ تھا۔ باہر شدید سردی کی وجہ سے ایونٹ کو انڈور ایک ہال میں کرنا پڑا۔ اس میں کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، کوئی 400-500 کے تقریباً لوگ جو وہاں بیٹھ سکتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ہال تھا جہاں پہ ایک اسکرین لگا کے لوگوں کو دکھایا گیا، تقریب کی ساری جو پروسیجر ہے وہ دکھایا گیا۔ تو اس میں خاندان کے لوگ شامل تھے، سینیٹر، کانگریس مین شامل تھے، اس کے علاوہ ٹیک سی او تھے، مارک زکربرگ، فیس بک کے سی او، امیزون کے سی او، ایلن مسک اور گوگل کے سی او، وہ بھی بالکل خاندان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ٹرمپ کی نئی کابینہ ہے وہ بھی بالکل ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جو یہ ٹرمپ کہ جو کابینہ ہے، اس کے سٹنگ پلان کا میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ ایک بڑی میٹر کرتا ہے کہ کون فرنٹ رو پہ بیٹھے گا، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو آنے والے کابینہ ہے اس میں جو بلینئرز ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں، ان کا کتنا اثر و رسوخ ہوگا۔ کیونکہ پہلے ہی ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ایلن مسک ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی مینز کہ گورنمنٹ کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے کہ اس کو وہ لیڈ کریں گے۔ تو اس سے ان کے اثر و رسوخ کا واضح پہلے ہی پلان، اور ان کا کمپین میں بھی ایلن مسک نے ٹرمپ کا بہت ساتھ دیا۔ تو اس کے علاوہ آج جو مین چیزیں ٹرمپ نے اسپیچ میں بولی، وہ یوزلی عموماً طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو صدر ہے وہ دوران حلف برداری کی تقریب میں کسی مخالف پارٹی پہ تنقید کریں یا ملک کی خامیاں بتائیں۔ یوزلی ایک نارمل تقریب ہوتی ہے جس میں سب کو ساتھ مل کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو کرٹیسائز تنقید نہ کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس ٹرمپ نے آج بہت تنقید کی۔ بائیڈن، کمالا ہیرس بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 4 سال کو ایک زوال کا جو دور قرار دیا، اور ان کو بہت شدید تنقید کی۔ ان کے جو جتنے بھی فیصلے تھے تو اس کو بولا کہ وہ جو زوال کا سال تھا، اس کو جو 4 سال تھے وہ ختم ہوتے ہیں، اور اب جو ہے نیا دور کا آغاز ہوگا، امریکہ کو ایک عظیم ملک بنانے کی طرف ہم لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنے جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بولا کہ مجھے خدا نے بچایا ہے، تو مجھے خدا نے بچایا اس لیے ہے کہ میں اس ملک کو عظیم بناؤں گا، اور اس کو ایک لبریشن ڈے کا نام دیا، کہ ایک آزادی کا دیا، کہ جیسے امریکہ کو اب اگلے 4 سال جو ہے ایک آزاد کروایا جائے گا۔ ان کا ایک اشارہ ایک طرف بیوروکریسی کی بھی طرف تھا، ڈیپ اسٹیٹ کی بھی طرف تھا، اور دوسرا جو ہے ریپبلکن کی طرف بھی ڈیموکریٹ کی طرف بھی یہ اشارہ تھا کہ ان کی غلط پالیسیوں سے، ان کے جو غلط فیصلے ہیں ان کی طرف سے، کہ اب امریکہ کو ان سے جو ان کے چھٹکارا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسٹر ٹرمپ نے مارٹن لوتھر کنگ ڈے ہے آج 20 جنوری، ایک سیاہ فام امریکی تھا جس نے سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے لیے ایک بہت جدوجہد کی، ان کو ووٹ کا حق دلانے کی کوشش کی، ان کے حقوق جو ان کو ایک ریسزم کا سامنا تھا اس کا جو ہے اس کے لیے خاتمے کے لیے بہت جدوجہد کی، اور وہ اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح ٹرمپ نے اس کا بھی ذکر کیا اپنی اسیسینیشن کے ساتھ، کہ وہ اس کی جدوجہد کی ملک کے لیے۔ تو حالانکہ جو سیاہ فام امریکی ٹرمپ کو اتنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی ہمیشہ ان کی طرف تنقید ہی رہی ہے، تو لیکن اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو مین انہوں نے بولا، گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ ایک سمندر کا حصہ ہے جس کو گلف آف میکسیکو کہتے ہیں، اس کو گلف آف امریکہ کا نام دینے کی بولا کہ اب اس کو یہ نام اس کا تبدیل کر دیں گے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ غیر ضروری ایک اقدام میں تو سمجھتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نام تبدیل کرنے سے اس میں کیا فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ پناما کنال جو کہ مین چیز ہے، جو ایک مین ایشو ہے، اس کی طرف ذکر کیا کہ پناما کنال کو ہم واپس لیں گے۔ پناما کنال ایک نہری راستہ جو ہے، مصنوعی نہر جو ہے کیا بنائی گئی، جو اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کو ملانے کے لیے ایک سمندری راستہ جو بحری جہاز طے کرتے تھے، ایک لمبا راستہ، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ایک مصنوعی نہر بنائی گئی، جو سب سے پہلے کولمبیا کے کنٹرول تھی، پھر کولمبیا کے بعد فرینچ آئے، ان کے کنٹرول میں تھی، اور فرینچ کے بعد امریکن کے کنٹرول میں 1977 تک رہی۔ اس کے بعد ٹریٹی کے ذریعے ان پناما کو ہینڈ اوور کر دی گئی۔ تو اب اس کو واپس لینے کا بول رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیژن ہے، اس کو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، لیکن ہمیشہ سے ٹرمپ ایسے ہی ڈیسیژن لیتے ہیں،
جو کہ دوسروں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین انہوں نے دوسرا فوکس تھا وہ ساؤتھرن بارڈر پہ تھا کہ میکسیکو کا جو بارڈر ہے اس کو، بلکہ انہوں نے آج اس پہ دستخط بھی کر دیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ، ایک صدارتی حکم پہ، کہ اس کو بالکل سیل کیا جائے. کسی بھی قسم کی جو ہے انلیگل امیگریشن جو ہے اس کو بند کر دیا جائے. اس کا اس کے ٹرمپ نے ایک مینشن کیا ریمین ان میکسیکو پالیسی. یہ پالیسی 2019 میں ٹرمپ نے جب ان کے دور حکومت میں یہ ایک پالیسی بنائی تھی کہ جتنے بھی لوگ جو امریکہ میں آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، جو سیاسی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ امریکہ میں نہیں آئیں گے، وہ میکسیکو ہی میں رہیں گے اور میکسیکو میں رہ کے اپنا کیس اپلائی کریں گے. اور جب تک ان کو کوئی اجازت نہیں ملتی تھرو جو کورٹس ہیں، تو تب تک وہاں پہ رہ کے اپنا کیس لڑیں گے. اور یہ ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے، 4 سال 5 سال بھی لگ جاتے ہیں آپ کی کورٹ ہیئرنگ آتے تک. تو وہ 4-5 سال وہ وہاں پہ ویٹ کریں گے بجائے کہ وہ امریکہ میں ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا ایک ڈیسیژن ہے جو کہ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیا ہے. تو اب لائک اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، انہوں نے عمل کرنا ہے. گورنر جو تھا اس کے ساتھ جو ٹیکساس کا گورنر بھی، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تقریب میں. اس کو بھی بولا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، جو دوار بنائی ہے تو مزید اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. جو دوار ہے اس کو مزید 500 مائل گیا ہے تو اس کو جو آل اوور دی بارڈر کمپلیٹ کریں گے. اور دوسرا، جب ان سب باتوں کے دوران لوگ کھڑے ہوتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، ٹرمپ کو پریز کرتے رہے، لیکن بائیڈن اور کمالا جو ہے ایک دفعہ بھی کھڑی نہیں ہوئی. لیکن ایک بات جب انہوں نے بولی، ہاسٹیج جو غزہ اور فلسطین کے ایشو پہ جب انہوں نے بولا کہ جو مغوی ہیں، اسرائیلی مغوی جو حماس کے پاس ہیں، ان کی واپسی کا جب بولا کہ 3 آ گئے ہیں اور باقی آ رہے ہیں، تو اس پہ جو ہے کمالا اور بائیڈن وہ کھڑے ہو کے انہوں نے بھی تالیاں بجائی. تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ باقی ہر چیز پہ ان کا اختلاف ہے، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کا. لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے مسلمانوں پہ، جب بات آ جاتی ہے فلسطین پہ، تو پھر یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر ان کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی پالیسی بھی ایک ہو جاتی ہے، پھر ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو لیکن جب کوئی اور بات ہو تو تب یہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی بات آئے تو تب یہ سب ایک ہی ہیں، تب ان کو کوئی بھی ایک دوسرے سے ایشو نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ جو آئل کی ڈرلنگ کے لیے بولا کہ ہم ونڈ پاور جو ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، جو ہوا سے بجلی بناتے ہیں وہ نہیں بنائیں گے، لیکن ہم زیر زمین جو تیل ہے اس کو نکالیں گے اور جو بھی معدنیات ہیں اس کو امریکہ میں نکالیں گے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ بائیڈن نے بہت زیادہ کمپنیوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ڈرلنگ کی کہ نئی ڈرلنگ نہیں کریں گے. تو لیکن جیسے ہی ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے وہ سارے ایگزیکٹو آرڈر ختم کر دیے ہیں. ٹرمپ نے تقریباً 78 ایگزیکٹو آرڈر جو بائیڈن نے کیے اور صدارتی حکم دیے ہوئے تھے، وہ 78 صدارتی حکم جو ہے ان کو ریووک کر دیا، مینز ان کو ختم کر دیا. تو ایک بہت بڑا قدم تھا، ایک ساتھ 78 جو صدارتی حکم ہے ان کو ختم کر دینا. اور دوسرا اب جو ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر ان 78 میں ایک جو ایگزیکٹو آرڈر تھا جس کے تھرو یہ 78 ختم ہے، اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیا کہ جو پیرس کلائمیٹ اکارڈ ہے اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو خارج کر لیا. تو پیرس کلائمیٹ کنٹرول یہ اکارڈ یہ ہے کہ معاہدہ ہوا تھا پیرس میں، جس میں امریکہ بھی شامل تھا. اس میں یہ معاہدہ تھا کہ جو بھی دنیا میں درجہ حرارت جو گرمی بڑھ رہی ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اس پہ ہم مل کے کام کریں گے. تو سب نے امریکہ سمیت جتنے بھی ملک ہیں اس پہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم مل کے جو پری انڈسٹریل جب جو صنعتی ریولوشن آئی، جو صنعتی انقلاب آیا، اس سے پہلے جو کلائمیٹ تھا، اس سے پہلے جو درجہ حرارت بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے جس طرح کا درجہ حرارت تھا وہاں پہ ہم دنیا کو دوبارہ لے کے جائیں گے. اس کو آتے ہی ٹرمپ نے اس کو ریووک کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر صدارتی حکم پہ دستخط کیا کہ ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اس پہ ان کا بھی ریئیکشن آیا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو پیرس کے پرائم منسٹر ہیں فرانس کے، انہوں نے آج ایک تقریب میں آج ہی آئی تھنک دوران حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے ایک تقریب فرانس میں منعقد ہوئی، اس میں انہوں نے بولا کہ فرانس اور یورپ کو ٹرمپ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. ٹرمپ کی جتنی پالیسیز ہیں ان کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا، نہیں تو
جو ٹرمپ ہیں، جو ٹرمپ مینس کہ جو ان کا کہنے کا مطلب کہ امریکہ ہمیں یورپ کو کچل دے گا. تو آج یہ کہ ان کا بہت بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے ٹرمپ تک ابھی پہنچا نہیں، لیکن بیکاز وہ سارا دن تو وہ جو تقریبات میں ان میں تھے شامل تھے، جو پہلے لنچ اور بعد میں دوبارہ ایک شام کو کیپٹل ون ارینا میں بھی ایک تقریب ہوئی جس میں خاندان اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے. اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جس پہ صدارتی حکم پہ جس پہ ٹرمپ نے سائن کیا وہ یہ کہ بیوروکریسی کو کسی قسم کی مزید تبدیلی کرنے سے روک دیا، کہ بیوروکریسی کو کوئی بھی جو اب مزید وہ اپنے احکامات یا تبدیلیاں لانے سے روک دیا، تاکہ جب تک وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو نئی بیوروکریسی میں نہیں لے کے آتے تب تک بیوروکریسی کوئی بھی کام نہیں کر سکے گی. یہ ایک بیوروکریسی کو امریکہ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں، جو اس کو جو بھی نام دے لیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ آپ ان کو فوری آتے ہی ان کو روک دیا. اس کے علاوہ ایک صدارتی حکم پہ جو دستخط ہوئے ہیں، جو ابھی تک صدارتی حکم تقریباً 20 کے قریب صدارتی حکم پہ دستخط ہو چکے تھے شام 6 بجے تک، اور باقی کے جو ابھی اوول آفس میں جا کے ہونے تھے وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں. تو ایک جو صدارتی حکم پہ جس پہ دستخط ہوئے وہ فری اسپیچ اور گورنمنٹ سینسرشپ کو روک دیا گیا، کہ امریکن کو کہ جو سینسرشپ ہم امریکہ پہ لگا رہے تھے جو گورنمنٹ ایجنسیاں، ان کو اس کو بالکل فوری طور پہ ختم کر دیا گیا. سو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اس کے علاوہ ایک جو صدارتی حکم جو جاری ہوا اس پہ کہ امریکہ میں صرف 2 ہی جنس ہوں گے، 2 ہی جینڈر ہوں گے، ایک مرد اور ایک عورت. یہاں پہ ایک امریکہ میں ایک یہ بھی ایشو ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جو ہے ایک تھرڈ جینڈر کے طور پہ بھی مینشن کر لیتے ہیں، تیسرا بھی نکال لیتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو کچھ بدل بھی لیتے ہیں، مرد سے عورت اور سے مرد بن جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز امریکہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو ٹرمپ ہمیشہ اپنی کمپین میں اس کا نام لیتے تھے کہ میں اس کو روکوں گا، تو انہوں نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا. تو ایک اور ایگزیکٹو آرڈر جس پہ ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں وہ ہے کہ جتنے لوگ جو دوران ویکسین کے جب کرونا کا ہوا معاملہ، تو کچھ جو لا انفورسمنٹ ہے ان ایجنسیوں میں سے جو لوگ ویکسین نہیں تھے لگواتے ان کو انہوں نے نکال دیا، کیونکہ ویکسین ایک ضروری قرار دی گئی اور کچھ لوگ اس کو نہیں تھے لگوا رہے. تو جن لوگوں کو جو نکالا گیا ان کو ٹرمپ نے دوبارہ واپس ان کی جگہ پہ، اور ان کو جتنی بھی ان کی ابھی تک تنخواہ جو نہیں ملی پچھلے 2-3 سالوں میں، وہ ان کو تنخواہ کے ساتھ دوبارہ اس میں ان کی جو جاب تھی جہاں پہ وہ ملازمت کر رہے تھے ان کو واپس وہاں پہ لگا دیا. یہ ایک بہت بڑا ایگزیکٹو آرڈر ہے. اس کے علاوہ جب ایک چیز اور جو مینشن میں کرنا چاہوں گا کہ جب تقریب کے دوران دعا کے لیے بلاتے ہیں، مینس پریئر کے لیے، مختلف جو ریلیجن ہے، مختلف مذہب کے لوگوں کو، اس میں ربائے جو جوز ہیں ان میں سے ایک جوز جو ان کو بلایا گیا، پھر ایک چرچ میں سے کرسچینٹی میں سے ایک کو بلایا گیا پریسٹ کو دعا کے لیے، ایک بدھسٹ کو بلایا گیا دعا کے لیے، لیکن اس میں کسی مسلمان کو نہیں بلایا گیا. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، حالانکہ بدھسٹ مسلمانوں سے کم ہے لیکن مسلمانوں کو ریپرزنٹیشن نہیں دے گی. تو میرے خیال میں آنے والے 4 سال مسلمانوں کے لیے مشکل ہوں گے. اوورآل جو امریکن نان US بورن امریکن ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوں گے، امیگرینٹس کے بھی لیے مشکل ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی اگلے 4 سال مجھے مشکل ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی پالیسی ابھی تک نہیں اپنائی گئی یا اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا جہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ. حالانکہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی دوران انتخابات جو اپنی کمپین تھی اس میں مسلمانوں کو بڑا بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو حقوق دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ان کے ووٹ بھی لیے مسلمانوں کے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو کوئی ریلیف دینے کی طرف بات ہو. فلسطینیوں کا تو مڈل ایسٹ میں ذکر بھی نہیں ہوتا، جب بھی مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ اسرائیل کی بات ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو امریکہ میں تو ہوا، اس کے علاوہ جو ابھی فلسطین میں غزہ میں 2 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا. ایون آفٹر جو جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی 2 لوگوں کو مار دیا گیا، اور یہ جنگ بندی خلاف ورزی ہے جس کا پہلے ہی ڈر تھا، لیکن ابھی وہ ہو رہا ہے. تو ہوپ فلی کہ امید یہی کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی. تو یورپ میں سخت رد عمل ہے ٹرمپ کے پالیسی کے خلاف. اس پہ آنے والے دنوں میں مزید جو ان کا رد عمل ظاہر ہوگا، کیونکہ ابھی کلائمیٹ چینج سے بھی نکلے ہیں، پیرس کلائمیٹ اکارڈ سے،
تو اس سے بھی نکلنا وہ بھی یورپ کو پسند نہیں آئے گا. ان کی اور بھی ٹیرف جو ایک اور بات ٹرمپ نے کی کہ ہم ہر چیز پہ ٹیرف لگائیں گے, مینس کہ جو بھی جو چیز ملک سے باہر بن کے آتی ہے اس پہ ٹیکس لگائیں گے تاکہ جو ملک کے اندر چیزیں بن رہی ہیں لوگ وہ خریدیں. ایک طرف ٹرمپ نے جو مہنگائی پہ قابو کرنے کی بات کی تو وہ تو سب لوگوں کو چاہتے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو ہو, لیکن جب ٹیرف لگیں گے جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پھر وہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی جب اتنا زیادہ ٹیرف لگے گا. لیکن آنے والے دنوں میں مور انٹرسٹنگ اور اگریسو جو ہے رویہ نظر آئے گا ٹرمپ کی طرف سے, کیونکہ ابھی تو آئے ہیں تو مزید تبدیلیاں آئیں گے اور پھر ریئیکشن ہوگا دوسری پارٹیوں کی طرف سے, دوسرے ملکوں کی طرف سے. سو دیکھیں ہوپفلی کوئی بہتری ہو, لیکن آج کے لیے اتنا ہی, یہی اپڈیٹ تھی. تقریباً سارا دن آج فالو کرتے رہے تقریبات کو جو آج کیپٹل ہل میں ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں, تو ہوپفلی کل آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. تھینک یو.